अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मारूफ फारूक और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर्स, यानी कि टेलीविजन बमुकाबला अखबार। इस पहले कुछ लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, वर्ड्स मीनिंग सिनोनिम सारा कवर करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर्स। ये जो VS ऊपर लिखा हुआ है इसका मतलब है वर्सेस, VERSUS, और इसका मतलब होता है बमुकाबला, के खिलाफ, अगेंस्ट। तो इससे हमें ये समझ आ रही है कि इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि टेलीविजन में और अखबारों में क्या फर्क है, इनकी क्या खसूसियात हैं और कौन सा बेहतर है, किन हालात में कौन सा जरिया बेहतर है। अच्छा, तो इनमें एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है और न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया में आता है। जैसे ये ऊपर हम देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर एक साइड पर है और एक साइड पे है टेलीविजन। अब न्यूज़पेपर में जब ये शुरू हुआ था तो खबरों के लिए हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर इसमें एंटरटेनमेंट ऐड कर दी गई थी, यानी तफरीह के लिए कोई 2-4 पेजेस ऐड कर दिए गए। और टेलीविजन जो था वो शुरू हुआ था तफरीह के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, और फिर इसमें न्यूज चैनल्स आ गए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में क्या डिफरेंस है? प्रिंट मीडिया वो होता है, मीडिया क्या होता है? मीडिया होता है जरिया, जराए, मीडियम सिंगुलर, मीडिया प्लूरल। जराए किस चीज के? जराए इब्लाग के, कम्युनिकेशन के। तो एक जो चीज इन दोनों में सेम है वो ये है कि कम्युनिकेशन हो रही होती है, हम तक कोई मैसेजेस पहुंच रहे होते हैं। प्रिंट मीडिया वो होता है जो प्रिंट होता है, किताबें, रसाले, अखबार, ये सारी चीजें हमारी प्रिंट मीडिया में आ जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे फोन्स, टेलीविजन, कंप्यूटर्स, अभी मैं क्योंकि आप ऐप पे देख रहे हैं या जिस वेबसाइट पे देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमारी आ जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। तो ये हमारे डिफरेंसेस हैं, जो मेन डिफरेंसेस हैं। अब हम इसके चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ 1 ऐसे स्टार्ट हो रहा है, न्यूज कवरेज ओवर टेलीविजन इज डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर्स, यानी कि टीवी पर, टेलीविजन पर खबरों की नशरियात अखबार पढ़ने से मुख्तलिफ होती है। Newspapers were primarily established to cover the news and later on they added entertainment, यानी कि अखबार बुनियादी तौर पर खबरें नशर करने के लिए कायम किए गए थे और बाद में इनमें तफरीह शामिल कर दी गई या तफरीह का इजाफा कर दिया गया। अच्छा, उन्होंने लिखा दे एडेड एंटरटेनमेंट, तो दे एडेड से मुराद होगा कि उन्होंने ऐड कर दी। इंग्लिश में जब हम ये करते हैं तो एक्सेप्टेबल होता है, दे रैंडमली हम इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर एक्सप्लेनेशन के। जब हम उर्दू में कर रहे होते हैं ना तो फिर नहीं वो सेंस बनती उसकी, तो इसलिए उसको पैसिव में ही ले जाएंगे। तफरीह को शामिल कर दिया गया, तफरीह का इजाफा कर दिया गया। On the other side, television was mainly invented for entertainment and then it became an effective news medium. यानी कि दूसरी तरफ टेलीविजन को मरकजी तौर पर तफरीह के लिए इजाद किया गया था और फिर ये खबरों का एक मौसर जरिया बन गया। Now television news has become a powerful rival to newspapers. अब टेलीविजन की खबरें अखबारों के लिए एक ताकतवर हरीफ बन चुकी हैं। हरीफ का मतलब होता है ओपोनेंट, ओपोनेंट का मतलब होता है राइवल, जो आपके मुकाबले में आपका दुश्मन हो कोई। तो ये बताना चाह रहे हैं कि टेलीविजन जो था पहले बनाया गया एंटरटेनमेंट के लिए, जी आप इस पे ड्रामे देखें, फिल्में देखें, शोज देखें, और अखबार शुरू में बनाया गया था खबरों के लिए सिर्फ, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि उल्टा हिसाब हो गया, अखबारों में उन्होंने तफरीह ऐड कर दी, एंटरटेनमेंट ऐड कर दी। एंटरटेनमेंट में क्या है, आपके जो
ایک تو شو بزنس کی خبریں آ جاتی ہیں اس میں, سپورٹس آ جاتی ہے اس میں آپ کے پزلز آ جاتے ہیں, گیمز جو نیوز پیپر میں آتی ہیں وہ ہوتے ہیں, جوکس ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں بعد میں ایڈ کر دی گئی. اور ٹیلی ویژن میں کیا کیا, ٹیلی ویژن میں نیوز چینلز ایڈ ہو گئے اور وہ ہوتے ہی جا رہے ہیں. تو یہ ایک مقابلہ آ گیا کہ کون سی خبریں بہتر ہے, ٹی وی کی یا نیوز پیپر کی. Though both of these mediums cover the news effectively, there are distinct differences in the way they do it. حالانکہ یا ایسے ڈائریکٹ اسٹارٹ کر لیں, دونوں ہی ذرائع خبروں کو مؤثر طور پر نشر کرتے ہیں, پھر بھی ان میں کچھ مخصوص فرق ہیں, یا پھر بھی ان کے یہ کرنے میں کچھ مخصوص فرق ہیں. ٹھیک ہے, ڈفرینسز, فرق. ہاں جی, اب ہم کیا لکھ رہے ہیں, ہم اس کے میننگز اور سینونیمز لکھ رہے ہیں. کوریج کے لیے لکھ لیں نشریات, اور سینونیم میں لکھ لیں براڈ کاسٹنگ. پرائمریلی بنیادی طور پر, اور پھر اس کے سینونیم لکھ لیں بیسیکلی. اسٹیبلشڈ, قائم کیا. اس کے لیے سینونیم لکھ لیں سیٹ اپ. اچھا, سیٹ اپ کا پاسٹ ٹینس بھی سیٹ اپ ہی ہوگا. ٹو کور, نشر کرنا, نشر کرنا. ٹو رپورٹ, ٹو رپورٹ بھی آ جائے گا, ٹو براڈ کاسٹ بھی آ سکتا ہے اس میں. انٹرٹینمنٹ, تفریح. سینونیم میں لکھ لیں امیوزمنٹ. امیوزمنٹ بھی انٹرٹینمنٹ ہی ہوتی ہے, کوئی چیز جو آپ کو امیوز کرے, جو آپ کا دل بہلائے. مینلی, مینلی کا مطلب ہوتا ہے مرکزی طور پر. سینونیم میں ہم لکھ سکتے ہیں امپورٹنٹلی, موسٹ امپورٹنٹلی. یعنی سب سے زیادہ ضروری طور پر. انوینٹڈ, ایجاد کیا. اور سینونیم اس کا لکھ لیں میڈ, بنایا. ایفیکٹو کا مطلب ہوتا ہے مؤثر, اثر کرنے والا, مؤثر. اور اس کے لیے ہم لکھ سکتے ہیں پروڈکٹیو لکھ لیں, پریکٹیکل لکھ لیں. اس کے علاوہ بھی 3 اور ورڈز ہیں, وہ بھی کر لیتے ہیں, اور پھر پیراگراف 2 سٹارٹ کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس ورڈ ہے میڈیم. میڈیم کا مطلب ہوتا ہے ذریعہ, اور سینونیم میں لکھ سکتے ہیں مینز, وے, دونوں ٹھیک ہے. رائول کا مطلب ہوتا ہے حریف, دشمن, اور اوپوننٹ لکھ لیں. اگلا ورڈ ہے ڈسٹنکٹ. ڈسٹنکٹ کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ, الگ, مخصوص, مخصوص. اور سینونیم میں لکھ لیں پرٹیکولر. ڈسٹنگوشڈ بھی کہا جا سکتا ہے. اگلا پیراگراف, اگلے پیراگراف میں ہمیں کہہ رہے ہیں وہ نیوز پیپرز ڈو ناٹ ریکوائر us to sit at a place and read the news. اب انہوں نے نا ڈفرینسز لسٹ کرنا شروع کر دی ہیں. پہلا یہ ہے کہ اخبار جو ہے وہ ہم سے یہ تقاضا نہیں کرتے کہ آپ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہیں اور خبریں پڑھیں. Busy people may read the papers any time of the day.
مصروف لوگ اخبار کو دن کے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. They may read the news that is important to them early in the morning and carry the paper with them to read in the bus or van. اچھا پیپر کا مطلب بھی نیوز پیپر ہی ہے. یہاں پہ پورا انہوں نے نہیں ہر دفعہ لکھا ہوا, صرف پیپر بھی کہتے ہیں تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اخبار کی بات ہو رہی ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے کہ جی وہ جو خبریں ان کے لیے ضروری ہیں وہ صبح جلدی بھی پڑھ سکتے ہیں اور اخبار کو اپنے ساتھ بس یا وین میں لے کے جا سکتے ہیں. They may also choose to omit certain aspects of the news that they are not interested in. یعنی کہ وہ یہ جو omit کا مطلب ہوتا ہے نکالنا, ٹھیک ہے, تو یہ وہ اس چیز کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں کہ جو حصے خبروں کے ان کو نہیں پسند ان کو نکال دیں. ہاں بس یہی ہے, ٹھیک ہے, کہ جن خبروں کے حصوں میں ان کو دلچسپی نہیں ہے وہ حصے وہ نکال دیں, نہ پڑھیں, ایکسکلوڈ کر دیں ان کو. تو بیسکلی اس پیراگراف کا یہ مطلب ہے کہ اس نیوز پیپر آپ ہاتھ میں پکڑ کے کہیں پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں. آپ اس کو امپورٹنٹ پارٹس اپنے صبح پڑھ لیں کام پہ جانے سے پہلے, اور پھر وہی نیوز پیپر آپ کام پہ بھی لے جائیں. یہ اس وقت لکھا گیا تھا جب ٹی وی ہمارے فونز پہ نہیں اویلیبل تھے پروبیبلی. تو اب تو یہ ہے کہ آپ ٹی وی بھی, نیوز پیپر بھی, سارا کچھ ہی آپ فون میں لے کے کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں. اچھا ایک کوشچن بھی ہے اس میں, وہ کہہ رہے ہیں واٹ از ون گڈ تھنگ اباؤٹ نیوز پیپرز, کہ اخباروں کے بارے میں ایک بڑی اچھی بات کیا ہے. The one good thing about newspapers is that you can carry them anywhere, anytime. کہ جو اچھی بات اخباروں کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو کہیں پہ بھی کسی وقت لے کے جا سکتے ہیں. اچھا اب ہمارے پاس ورڈ ہے ریکوائر. ریکوائر کا ویسے مطلب ہوتا ہے مانگنا, ضرورت ہونا, لیکن ہم یہاں پہ لکھیں گے تقاضا کرنا. فینسی ورڈ لکھیں گے یہاں پہ, تقاضا کرنا. اور پھر اس میں نیڈ سینونیم ہو جائے گا. omit کا مطلب ہوتا ہے نکال دینا, نکالنا. اور ایکسکلوڈ لکھ لیں سینونیم. ایکسکلوڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے, ایکسکلوڈ کا مطلب ہوتا ہے نکالنا, اور انکلوڈ کا مطلب ہوتا ہے شامل کرنا. تو یہ آپ نے یاد رکھنا کہ انکلوڈ شامل کرنا, ایکسکلوڈ نکال دینا. ایسپیکٹس کا مطلب ہوتا ہے پہلو, لیکن یہاں پر ہم اس کا مطلب لکھیں گے حصے, کیونکہ ہم خبروں کے حصوں کی بات کر رہے ہیں. اور سینونیم میں بھی ہم لکھ دیں گے پارٹس. لیں جی, یہ آپ کے ہو گئے پیراگراف نمبر 1 اور 2. ان کی پریکٹس کریں, ورڈز میننگ سینونیمز اس کے یاد کریں. کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھیں, میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.